सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी। डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में मजीद 79 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। टोबा में 6, चिन्योट में 5 और जंग में 2 मरीज कोरोना का शिकार। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी। डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में मजीद 79 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। टोबा में 6, चिन्योट में 5 और जंग में 2 मरीज कोरोना का शिकार हुए। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। डिवीजन में मजीद 79 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 मरीज जो है वो जिला फैसलाबाद के अस्पतालों में जो है जेर इलाज रहने के बाद जहाँ भाग हो चुके हैं। तमाम 83 केसेस जो है वो फैसलाबाद डिवीजन में रिपोर्ट हुए हैं। इस पर फैसलाबाद डिवीजन में जो तनासब है वो 6 रिकॉर्ड किया गया है। 66 अफराद जिला फैसलाबाद में जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट हुए हैं। 6 अफराद जो है टोबे में और चिन्योट में 5, जबकि जंग में जो है 2 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और ऐसे में महकमा सेहत के इंसानियत से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना एसओपी पर अमल दरामद करें, वैक्सीन लगवाएं ताकि वबा से महफूज रहा जा सके, क्योंकि अस्पताल में जो है मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों से बात की जाए तो फैसलाबाद के अस्पताल में 79 यानी कि तकरीबन 1 कम मरीज 80 जो है वो इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में जेर इलाज है, जिन्हें इलाज माली की सहूलियात जो है फराहम की जा रही है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स की लूटमार जारी। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के स्कैंडल सामने आ गए। पाइन गार्डन और नवाब सिटी के डेवलपर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। एफडीए को करोड़ों का चूना लगा। गैर कानूनी डेवलपमेंट चार्जेस अदा किए, ना ही जुर्माना अदा किया। एफडीए अफसरान ने भी वसूली जरूरी ना समझी। गवर्निंग बॉडी की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। आपको बताएं, फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स की लूटमार जारी। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के स्कैंडल सामने आ गए। पाइन गार्डन और नवाब सिटी के डेवलपर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। एफडीओ को करोड़ों का चूना लगाया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में निजी हाउसिंग कॉलोनी के जो डेवलपर्स हैं वो एक माफिया के तौर पर नजर आ रहे हैं। और मुतअद्दिद जो गैर कानूनी कॉलोनियां हैं डेवलप हुई, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां भी हैं जिनकी सैंक्शन हुई, अप्रूवल हुई, लेकिन उसके बावजूद उसमें कई बेज़ाब्तियां सामने आई। इसी मामले को देखते हुए गवर्निंग बॉडी की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली पाइन सिटी, नवाब गार्डन समेत 3 निजी कॉलोनियों के खिलाफ जो थी वो इंक्वायरी बिठाई गई। और इस इंक्वायरी कमेटी को कन्वीन जो था वो चेयरमैन पीएचए मियां वारिस अजीज ने किया। इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नवाब सिटी और पाइन गार्डन के डेवलपर्स की जानिब से इलीगल डेवलपमेंट की गई और इस मद में एफडीए को जो इलीगल डेवलपमेंट की मद में चार्जेस दिए जाने थे वो उनकी अदायगी ना हो सकी, और इसके साथ साथ जो उसके ऊपर जुर्माना था वो भी अदा ना हो सका। इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि जो एफडीए के अफसरान हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जो है वो कानून और एसओपीज को मलहूज़े खातर ना रखते हुए इन जो डेवलपर्स हैं इनसे ना तो इस फीस की वसूली यकीनी बनाई, इसके साथ साथ जो उनके जुर्माना जात आयद हुए थे वो भी वसूली ना की गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि दोनों कॉलोनियों के खिलाफ जो नैब का लेटर था कि इनके मामलात को देखा जाए और इसमें जो इसकी मंजूरी के हवाले से जो एसओपीज को बाईपास किया गया है उसको देखा जाए। उस लेटर को भी जो था वो अनअटेंडेड रखा, जिसके मामले के ऊपर जो है वो एफडीए की जानिब से ना सिर्फ जो जुर्माने हैं उनको रिकवर करने की हिदायत की गई है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी सिफारिशात दी गई हैं कि जो एफडीए के अफसरान इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। एफडीए के मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रमजान मिर्जा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, फ्रॉडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से रकूम निकलवा ली जाती हैं। एफबीआर हुकाम ने शहरियों को बैंक फ्रॉड से बचने के लिए लिंक ओपन ना करने और मुतल्लिका हुकाम को शिकायत करने की हिदायत कर दी। फ्रॉडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से रकूम निकलवा ली जाती है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा।
जी, नौसरबाजों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद अब शहरियों को रिफंड्स मंजूरी के मैसेजेस जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन्स पर मिलना शुरू हो चुके हैं, और फिर उस मैसेज में जो दिया जाने वाला लिंक है, अगर कोई भी शहरी उसको खोलता है तो उसके बैंक अकाउंट से रकम जो है वो दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल कर ली जाती है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FBI आसिफ रफीक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या FBI, एक तो बताइएगा कि कभी रिफंड्स के मैसेजेस लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन्स पर करता है, या किस तरीके से इस फ्रॉड से बचा जा सकता है? देखें, जो FBI है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी पैसा देता है वो एक सरकार का एक मैकेनिज्म है जिससे वो प्रोसेस होता है। हमारा एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट किस्म का एक हमारा सॉफ्टवेयर है IRIS। सारी कम्युनिकेशन उसके ज़रिए होती है, और उसमें सिर्फ आपको मैसेज क्या आएगा कि आपके IRIS अकाउंट में एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। ये कभी मैसेज नहीं आएगा कि आपको इतने पैसे रिफ़ंड हो गए हैं, ये हो गए हैं। इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप सेंडर देखें। सेंडर कोई ABCD कोई नंबर होगा, तो सारे ये लोग ऐसे हैं जो आपको पता है, जब इस तरह का, जैसे साइबर की दुनिया है तो लोग इस तरह के फ्रॉड करते हैं। तो जब भी आपको कोई मैसेज आए, आप देखें कि ये किसने भेजा है। FBI तो ऐसे मैसेज नहीं भेजता, या कोई भी सरकारी अदारा किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज नहीं भेजेगा। बहुत सारे और भी अदारों में इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि जी आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। तो जो FBI का रिफ़ंड का प्रोसेस है वो बड़ा शफाफ है, बड़ा क्लियर है, बड़ा उसमें जो है एक सिक्योरिटी रखी गई है। मैसेज नहीं आता, वो आपका IRIS सिस्टम के अंदर जब वो सबमिट होता है, हम जब रिफंड प्रोसेस करते हैं, और वो उसका एक पूरा तरीकाकार है कि किस अमाउंट तक कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। बहुत से लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उनका रिफंड कभी उन्होंने रिटर्न ही नहीं फाइल की, उनको मैसेज आ रहे हैं कि जी मेरा आपका रिफंड आ गया। तो कैसे उनका रिफंड आ जाता है? ये सारे जो हैं ये फ्रॉड के तरीके हैं, ये साइबर क्राइम हो रहा है आजकल। लोगों को इससे केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल लोगों को इससे केयरफुल रहना चाहिए, और FBI की जानिब से रिफंड्स का किसी भी किस्म का मैसेज जो है वो सिम पर नहीं भेजा जाता, बल्कि जो ऑनलाइन IRIS पोर्टल है उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। तो FBI हुकाम के मुताबिक अवाम इस तरह के फ्रॉडियों से होशियार रहें, बचें, और जिन नंबर से ऐसे मैसेजेस आए उनको FIA में रिपोर्ट किया जाए। जी, उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। GC यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा का चिनाब चौक में एहतजाज, पेपर पैटर्न तब्दील करने पर तहफुजात, पेपर की मार्किंग और पेपर सेटिंग कॉलेजेस की सतह रखने का मुतालिबा, लगातार पेपरों के बजाय डेट शीट में छुट्टियां रखने का भी मुतालिबा। GC यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज समेत इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा शामिल। आपको बताएं, GC यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा का चिनाब चौक में एहतजाज, पेपर पैटर्न तब्दील करने पर तहफुजात, पेपर की मार्किंग और पेपर सेटिंग कॉलेजेस की सतह तक रखने का मुतालबा, लगातार पेपर्स के बजाय डेट शीट में छुट्टियां रखने का भी मुतालबा। GC यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज समेत इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा शामिल। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या कहना है तलबा का? जी, फैसलाबाद के जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो GC यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा हैं। GC यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर पैटर्न तब्दील किया गया और डेट शीट में छुट्टियां ना दी गई, जिस पर तलबा सड़कों पर आ गए, और GC यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर यहां पर चिनाब चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसमें इस्लामिया कॉलेज के तलबा शामिल हैं, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के शामिल हैं, सबनाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां के तलबा यहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि पेपर पैटर्न में जो तब्दीली की गई है वो वापस ली जाए, और कॉलेज की सतह पर उन्हें पढ़ाया जाता है जिन टीचर्स की तरफ से, उन्हीं के पेपर जो हैं वो से लिए जाएं। इसी के अलावा जो मुतालबा ये सामने आ रहा है कि पेपर में छुट्टियां जो है वो नहीं दी जा रही और लगातार पेपर हैं, जिसके बायस ऐसे मजामीन जो कि साइंस मजामीन हैं या टफ मजामीन हैं उनमें छुट्टी देने का मुतालबा किया गया है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या मुतालबा है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप बताएं कि स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना है कि आज यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा जो पहला मुतालबा है वो ये है कि 100 नंबर का जो पेपर जो पहले 36 नंबर का था उसे दोबारा 36 नंबर का ही लिया जाए, पेपर पैटर्न को चेंज किया जाए। और दूसरा ये मुतालबा है कि जो डेट शीट है उसे एक्सटेंड किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि हर पेपर के बाद छुट्टी लाजमी दी जाए, और जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वही हमारा पेपर भी बनाएं और मार्किंग भी वही करें। ठीक है, तो ये हमारे मेन मुतालबात हैं, और सभी एफिलिएटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जमा है इसी मकसद के लिए, और पूरा अमन एहतजाज हो रहा है। जी, पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, और भी स्टूडेंट मौजूद हैं जमा तलबा इस्लाम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। आप बताएं कि क्यों तलबा को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जाता है, और इससे पहले क्या कॉलेज सतह पर यह डिमांड की गई अपने प्रिंसिपल्स के तवज्जुह से कि वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबात रखें ताकि बच्चों को सड़कों पर ना आना पड़े?
دیکھیں اس حوالے سے انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے بھی یہ کال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو طلبہ تھے انہوں نے اپنے طور پر تمام جو ورکنگ تھی وہ کی، اس کے ان کو کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آیا، اور یہ جو جہاں پر ان کو آنے کا مجبور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ طلبہ کو کسی طرف سے کوئی نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے وثوق سے ہم یہ بات بتا سکیں، اور احتجاج کی کال دینے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ احکام بالا تک پتہ چلے کہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور طلبہ کے ساتھ کسی قسم کی ذاتی نہ کی جائے، تاکہ جو قوم کے ممار ہیں ان کو ان کا جو حق ہے ملے۔ اس حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، تاکہ ہم مزید اگر نہ ہوا تو انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے شہر بھر میں کال دے دی جائے گی۔ جی آج تمام کالجز کے طلبہ جس یونیورسٹی کے باہر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اپنے کالجز کی سطح پر بھی یہ بات انہوں نے اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن بات نہ سنی گئی، جس پر آج سڑکوں پر ہیں طلبہ اور مختلف کالجز کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بھی کہنا ہے ان طلبہ کا کہ اگر یہاں پر احتجاج کی کال کامیاب نہ ہوئی تو مزید احتجاج کا جہانگیر اشرف، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں تحریک انصاف کے رہنما چودھری اشفاق کے آبائی گاؤں چک نمبر 394 جاجا کے رہائشی افراد کا گیس بندش پر احتجاج۔ مرد و خواتین کا کہنا ہے 4 ماہ سے گیس کی شکل ہی نہیں دیکھی، منتخب عوامی نمائندے اور انتظامیہ بھی پریشانی کا ازالہ نہ کر سکی۔ مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیک سنگھ کے نواحی علاقے چک نمبر 394 کے رہائشی اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمیوں سے لے کر اب تک ان کے علاقے میں سوئی گیس نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے خاصی مشکلات ہیں، کھانا پکانا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور بزرگ جو ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ ہیں۔ ہم انہیں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ امر جی، آپ بتائیے گا کہ گیس کب سے نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے، کسی سے آپ نے مطالبہ کیا ہے؟ بہت چودھری اشفاق صاحب دا پنڈ تے گرمیاں تو لا کے پوریاں سردیاں گیس دی شکل ہی نہیں دیکھی اسیں۔ پوریاں گرمیاں نے لکڑاں جلانے ہیں یا تندوراں تے روٹیاں لانے یا اسی رس کھانے ہیں، رس کھا کے پیٹ خراب ہو گیا ساڈے۔ برائے مہربانی کر کے ساڈا گیس صحیح کر دیو بس۔ جی بالکل، یہ جو خواتین موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما چودھری اشفاق کا یہ گاؤں ہے، اور یہاں پر گرمیوں سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہاں پر گیس نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے روٹی پکانا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اما جی، آپ بتائیے گا گیس نہیں آ رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ جس طرح مائی نے بتایا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گیس بالکل نہیں آ رہی، چولہے بند ہے، لکڑیاں جلا کے ستیہ ناش ہو گیا ہے، ہمارے گھر سے بھی لکڑیاں ختم ہو گئی ہے، اب ہم کھیتوں سے بھی بالے نہیں مل رہے، اب ہم لوگ کہاں جائیں؟ مہربانی ہے ہماری گیس چالو کر دیں۔ ہاں جی، ان تمام تر خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ سوئی گیس کے افسران سے کہ صورتحال کا نوٹس جو ہے وہ لیا جائے، ان کے علاقے میں جو گیس کی سپلائی ہے اس کو بحال کیا جائے۔ آپ بتائیے گا کہ گیس نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، آپ لوگوں نے کسی سے درخواست کی، کسی سے مطالبہ کیا، ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، چودھری اشفاق صاحب کے پاس گئے؟ آپ چودھری اشفاق صاحب دے کول بھی گئے، کمپلین اپنے سوئی گیس کے دفتر گئے، باقی بھی سارے ہیلپ لائن تے بھی وہ کمپلین کرتے ہیں، مطمئن کر دیں ٹھیک ہے جی آ جائیں گے جی، 1-2 دن لگن گے، آدھے کوئی نہیں، 6 مہینے تو گیس ہے نہیں سارے۔ کتنے تو گھر ہے اس دیہات کے اندر جہاں پر گیس نہیں آ رہی؟ تقریباً 2500-3000 گھر ہے۔ بالکل، مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے دیہات میں 2500 سے زائد جو ہے وہ گھر ہیں، اور ان گھروں میں گیس علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج میں واقع نرسنگ سکول کو نرسنگ کالج کا درجہ ملے 5 سال گزر گئے۔ پہلے سیمسٹر کے لیے نرسوں کی کلاسز بھی شروع کر دی گئیں، مگر عمارت کے لیے 201 ملین کی گرانٹ سے متعلق بھجوایا گیا PC1 تاحال منظور نہیں ہو سکا۔ تفصیلات عزادار حسین سے جانتے ہیں۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ جی بالکل، 2016 میں پنجاب میڈیکل کالج کو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا، اور ایسے میں پنجاب میڈیکل کالج میں واقع نرسنگ سکول الائٹ فال کو جو تھا وہ نرسنگ کالج کا درجہ دے دیا گیا تھا، مگر یہاں پہ جو ہے وہ اس سلسلے میں پہلا سیمسٹر بھی جو ہے وہ نرسنگ کالج میں جو ہے تو اسٹوڈنٹس کا شروع کر دیا گیا، مگر یہاں پہ مشینری جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا سکی۔ اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ پرنسپل کلثوم اختر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی اس سلسلے میں؟ مشینری کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہے تھوڑا سا ایشو ہے، ہماری جو اکوپمنٹس ہیں، ہماری اسکل لیب ابھی ہماری پراپر فارم نہیں ہوئی، اور بایو کیمسٹری لیب ہے، مائکرو لیب ہے، یہ نہیں ہماری، لیکن ہم کالج سے الحاق ہے ہمارا، وہاں ہماری بچیاں جاتی ہیں اور وہاں پہ کر رہی ہیں پریکٹیکل۔ تو حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے اس سلسلے میں کہ جو PC1 ہمارا گیا ہوا کتنی لاگت آئے گی اس کے کوئی اندازہ؟ اس میں تو ملینز ہے، کافی بڑا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے،
تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اصل میں یہ کووڈ جو آ گیا نا, اس کی وجہ سے سارے مسئلے خراب ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی اسی لیے نہیں, ہماری تو یہ اب تھرڈ بیچ آ جانا. اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. چراغ تلے اندھیرا, فیسکو لائن سپرنٹینڈنٹ ہی ٹرانسفارمر چور کا سرگنا نکلا. لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین نے ٹرانسفارمر صارف کو دینے کے بجائے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. ایکسچینج چک جمرہ فیصل شفیع رانا کی مدعیت میں لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. چراغ تلے اندھیرا, فیسکو لائن سپرنٹینڈنٹ ہی ٹرانسفارمر چور گروہ کا سرگنا نکلا. لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین نے ٹرانسفارمر صارف کو دینے کے بجائے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. ایکسچینج چک جمرہ فیصل شفیع رانا کی مدعیت میں لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو بتائیں, فیسکو لائن سپرنٹینڈنٹ ہی ٹرانسفارمر چور گروہ کا سرغنہ نکلا. لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین نے ٹرانسفارمر صارف کو دینے کے بجائے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. تفصیلات اویس علی سے جانتے ہیں. جی اویس, بتائیے گا. اویس علی, اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا تفصیلات. جی بالکل, چراغ تلے اندھیرا, فیسکو لائن سپرنٹینڈنٹ ہی ٹرانسفارمر چور گروہ کا سرغنہ نکلا ہے. لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین نے ٹرانسفارمر صارف کو دینے کی بجائے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا ہے. ایکسچینج چک جمرہ فیصل شفیع رانا کی مدعیت میں لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. فیسکو ریجنل اسٹور سے چوری ہونے والے ٹرانسفارمرز میں لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین جو ہے وہ ملوث تھا. یہ تمام تر مدعیت جو ہے وہ ایکسچینج چک جمرہ فیصل شفیع رانا کی ہے, اور ان کا مزید یہی کہنا ہے کہ فیسکو ریجنل اسٹور سے جو ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں وہ ایک باقاعدہ طور پر گروہ ہے, اور اس گروہ کا جو ہے وہ لائن سپرنٹینڈنٹ طالب حسین حصہ ہے. مزید کارروائی جو ہے وہ طالب حسین کے خلاف FIR کے اندراج کے ذریعے کروائی جا رہی ہے, اور فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بھی اس سے متعلق انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے کہ ان ملازمین کا تعین کیا جائے جو فیسکو ریجنل اسٹور سے ٹرانسفارمر چوری کر کے پرائیویٹ افراد کو سیل کرتے ہیں, تاکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. چنیوٹ ضلع میں درجہ چہارم کی مختلف کیٹیگریز کی 166 خالی آسامیوں پر تعیناتی کے لیے انٹرویو کے دوسرے مرحلے کا پہلا روز. ضلع بھر سے 4000 سے زائد امیدوار گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں انٹرویو کے لیے پہنچ گئے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر, بتائیے گا. ہاں بالکل, محکمہ تعلیم چنیوٹ میں نان ٹیچنگ سٹاف کی بھرتیوں کا عمل تیزی سے جاری ہے. کلاس 4 کی بھرتیوں کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں آج انٹرویو کا مرحلہ جاری ہے. دوسرے مرحلے میں دیکھا جائے تو ضلع بھر میں 166 سیٹیں ہیں, جس کے لیے جو امیدوار کثیر تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں. ڈپٹی DO سعید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, کتنی سیٹیں ہیں, کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے لیے جو کلاس 4 کی اسامیاں ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب نے 166 ہمارے کوٹے میں رکھی ہیں, جس میں تحصیل چنیوٹ کے لیے میل ونگ ایلیمنٹری ونگ کے لیے 16 سیٹیں ہیں, جس کے لیے 1615 اپلیکیشنز ہمیں وصول ہوئی ہیں, جس کے انٹرویو جو ہیں وہ جاری ہیں. آج اور کل یہ 2 دن جاری رہیں گے. تمام کینڈیڈیٹ سموتھلی کام چل رہا ہے. تمام کینڈیڈیٹس کو ہم پورا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے کام کریں, اپنا دیکھیں, انٹرویو دیں. ان کے ڈاکومنٹس چیک ہو رہے ہیں. فیمیل ونگ کے لیے میڈم بتائیں. بالکل, اس حوالے سے دیکھا جائے تو فیمیل سٹاف کی بھرتی بھی وہ جاری ہے, اور اس حوالے سے میڈم خدیجہ بخاری صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی DO فیمیل ہے. میم بتائیے گا کہ فیمیل سٹاف کی بھرتی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, انٹرویو کا عمل بھی الگ سے کیا جا رہا ہے؟ جی, تحصیل چنیوٹ فیمیل ونگ کے لیے جو ہے وہ 21 سیٹس جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں, جن میں سے 12 ہماری اوپن میرٹ کی ہیں اور 3 خواتین کی اور 6 جو ہیں وہ ان سروس کوٹا ہے. اور اس پہ ہمارے پاس ٹوٹل 2968 جو ہے تقریباً 3000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہیں, اور آج بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے بڑے مینیج طریقے سے انٹرویو جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے. جی بالکل, محکمہ تعلیم چنیوٹ میں کلاس 4 کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے, جس میں چوکیدار, ٹائپ کاسد اور اس کے علاوہ مالی اور سویپر سمیت جو دیگر. عبدالقدیر, شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں, فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تایا نذیر ویمن سپر کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق نے کرکٹ کھیل کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. MPA فردوس رائے بھی موجود تھیں. آپ کو بتائیں, فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تایا نذیر ویمن سپر کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق نے کرکٹ کھیل کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. MPA فردوس رائے بھی موجود تھیں. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی رضا سے. جی علی رضا, بتائیے گا.
جی بالکل، طاہر نذیر وومین چیمپئن شپ کا آج باقاعدہ طور پر اقبال اسٹیڈیم میں افتتاح کر دیا گیا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب معاون خصوصی ملک عمر فاروق نے کیا۔ ان کے ساتھ ایم پی اے فردوس رائے بھی یہاں پہ موجود تھی، ڈی ایس او فیصلہ آباد ساجدہ لطیف بھی تھی، کیئر ٹیکر نوید نذیر بھی تھا۔ تو بچے کافی خوش گئے، جس میں اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے نیشنل پلیئر جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، اور یہ ٹورنامنٹ فیصلہ آباد کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جس میں تمام جو بچیاں جو شرکت کر رہی ہیں۔ اس میں نہ صرف فیصلہ آباد علی رضا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ملک عمر فاروق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور اس کی بحالی کے لیے اس سال ہم لوگوں نے اس کی ٹرف چینج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان بورڈ سے بھی ہم نے پہلے کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں فنڈز کے ایشوز تھے، اس سال ہم نے پنجاب حکومت نے وہ ٹرف چینج کرنے جا رہی ہے، اور جو باہر کی ایک سکیم ہے وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے معیار کے اوپر نہیں تھی، ہم نے اس کو بھی جو اس کے ایک میئرمنٹ تھی اس کو بھی ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہے۔ وہ سکیم ہی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس سال انشاءاللہ ہم لوگ ٹرف جو اندر والی اسٹیڈیم کی ٹرف ہے اس کو بھی چینج کر دیں گے۔ اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کا ایک، اگر میں اپنے حلقے سے شروع کروں یا مختلف سمندری سے شروع کروں، چک جمرہ سے شروع کروں، تو وہاں بھی ہاکی کے گراؤنڈ کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی لیے کہ ایک انکریجمنٹ پیدا ہو، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اویئر کریں، بتائیں کہ ہم لوگ گراؤنڈوں کی طرف آئیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہاکی کا وہ جو ایک دور تھا ہم لوگ ضرور واپس لے کے آئیں گے۔ میڈم، آپ فیمیل کی ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، وومن کا کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں وومن کرکٹ کے حوالے سے کچھ اتنا انیشیٹو نظر نہیں آتا؟ پی ایس ایل وغیرہ ہوتی ہیں، میل پارٹ مطلب زیادہ نظر آتا ہے، فیمیل بالکل ہی بیک فٹ پہ رہتی ہیں، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے، خاص طور خود بھی اسپورٹس مین تھے، تو فیمیل کرکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہماری 52% خواتین کی آبادی ہے، جب تک ہم خواتین کو پروموٹ نہیں کریں میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوشحال پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انفارچونیٹلی جیسے ہی ہم نے حکومت سنبھالی اور کرونا آ گیا، اس کی وجہ سے جو پلاننگز تھیں وہ ہماری پسے پشت چلی گئیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی سپورٹ اور ہماری اپنی وی این اور خان صاحب کیونکہ خود ایک اسپورٹس پرسن ہیں، ہم اس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج موسم بہار کا پہلا میچ آپ ادھر خواتین کا دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی وی این اس کے ساتھ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کچھ دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ خواتین جو ہیں ان کے بھی گراؤنڈز بھر جائیں گے۔ ملک صاحب، ایک سب سے اہم اتنا بڑا ٹورنامنٹ جہاں پہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے، اگر آپ میڈم کو یا کسی کو آپ ذمہ لگیں کہ فیصلہ آباد میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ بچیاں اپنی پریکٹس بآسانی کر سکیں۔ بہت سی جگہ یہاں پہ جس کی ہم نشاندہی بھی کر چکے ہیں، وہ جگہ بھی ہے وہاں پہ ایزی ہو بھی سکتا ہے، صرف وہاں پہ آپ کے پرمیشن اور آرڈر ہوں گے میم کے آپ کے، تو وہاں بآسانی طریقے سے بچیاں ریگولر گیم کر سکیں گی۔ اس طریقے کا اعلان کریں جس سے تاکہ بچیاں جو ہے وہ ریگولر گیم کریں۔ وہ آپ کوئی بھی جو سپورٹس گراؤنڈ ہے اگر وہ نامینیٹ کریں گے خاص طور پر بچیوں کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارا جو سپورٹس بورڈ کے نمائندے بھی یہاں کھڑے ہیں، تو میں یہ ڈی ایس کو بھی انشاءاللہ ابھی میں کہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی بچیوں نے ٹریننگ کرنی ہے اس کو بالکل روکا نہ جائے۔ تاندلیا والا میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ایجوکیٹر اسکول کے طلباء نے ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ جی گلریز۔ جی بالکل، جو ہے وہ تاندلیا والا میں نجی سکول کے جو طلبہ ہیں ان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو تاندلیا والا کی مختلف شراحوں سے جو ہے ہوتی ہوئی جو ہے واپس اپنے سکول اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جو ہے وہ ریلی کے طلبہ شریک ہیں۔ ریلی میں جو ہے وہ طلبہ کی جانب سے پلے کارڈ جو ہے کشمیریوں کے اظہار یکجہتی کے لیے وہ انہوں نے اٹھا رکھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے جو طلبہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کشمیریوں کے حوالے سے؟ دی ایجوکیٹر عزیز کیمپس سے میں ہوں، اور جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے اس ریلی کا انعقاد کیا ہے، اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں سٹی 41 کا، جنہوں نے ہمارے اس پیغام کی کوریج پوری دنیا تک بھیجیں گے۔ اور لاسٹ میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ملے نہ ملے ہم کو منزل اگرچہ، چلو آؤ شوق سفر آزمائے، فقط زندگی تماشا نہیں۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔